اگلا سوال ہے علی بھائی، ایک بھائی ہیں وہ آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں آپ قاری ہونے کے باوجود مسلسل ایک آیت مبارکہ کو غلط پڑھتے آ رہے ہیں، پلیز اس حوالے سے اپنی اصلاح فرمائیں۔ جی اور وہ آیت بتاتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ ہے آیت، اور جی آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا، ٹھیک ہے؟ تو پلیز آپ اپنی توبہ اور رجوع ریکارڈ کروا دیں تاکہ آپ کی بھی اصلاح ہو جائے۔ جزاک جی، اللہ ہم خیرہ۔ آپ کی خوشی کے لیے توبہ رجوع پیشگی کر لیتے ہیں، جتنے بھی ہوئے آج تک اور آئندہ کے لیے بھی، لیکن آپ کو تھوڑی عربی سیکھنی چاہیے۔ میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، آلموسٹ 800K پلس لوگ وہ دیکھ چکے ہیں قرآن کی عربی تجوید کے بارے میں۔ آپ کو عربی سیکھنی ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض اوقات آپ جب کسی آیت کو کسی خاص جگہ پہ وقف کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلا حصہ اس کا شروع کرنا ہوتا ہے، پھر آپ یہ لذکروا کر کے نہیں پڑھ سکتے۔ میں جب بھی اسے پڑھتا ہوں نا تو یوں پڑھتا ہوں یا بنی اسرائیل، تو یہ میں نے وقف کر دیا۔ اب آگے لفظ جب وقف کیا نا تو الف کے اوپر پیش خود سے ڈالنی ہوتی ہے۔ اگر کنٹینیوس پڑھیں گے پھر تو آپ پڑھیں گے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ لیکن جب آپ اسرائیل پہ وقف کرتے ہیں تو پھر ساتھ آگے بات شروع ہوگی اذکروا، وہ پیش خود لگانی ہوگی، یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی۔ آپ کو کہ جی قرآن میں تو یہ پیش نہیں ڈلی ہوئی، لیکن عربی لنگوسٹک میں یہ پیش آتی ہے، قرآن میں اس لیے نہیں ڈلی ہوئی ہے کہ قرآن حکیم میں اس کو دوسرے انداز میں لکھا گیا ہے، کانٹینیوس کے انداز میں۔ اب اس سے اگلا سوال ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کانٹینیوس انداز میں لکھا ہوا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے وقف کرنے کی، آپ بھی کانٹینیوس پڑھیں؟ تو سر پھر اس کا جواب بھی ہم ہی دیں گے آپ کو کہ آپ روزانہ درجنوں دفعہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کیا ویسے ہی لکھی ہوئی ہے قرآن میں جیسے آپ پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے آج تک غور و تفکر بھی نہیں کیا ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ ویسے نہیں لکھی ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ آپ کھولیں تو آپ جو سورۃ الفاتحہ کی دوسری آیت ہے نا وہ ہمیشہ سے اپنی ڈاکٹرن میں غلط پڑھتے آ رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ آپ لوگ اپنے موبائلوں میں بھی کھول لیں، اپنے مصحف میں بھی دیکھ لیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تو الرحمن الرحیم میں ذرا الف کے اوپر زبر دیکھیں قرآن میں کہاں پڑی ہوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے، خود لگائی ہوئی ہے۔ تسی بچپن تو الف تے زبر خود لگا رہے ہو الرحمن کی، اسی 4 دفعہ اذکروا دے اوتے الف لا لئی ہے، تے تانوں اس وقت آپ کا کیوں نہیں دھیان گیا کہ قرآن حکیم میں تو الرحمن الرحیم لکھا ہی نہیں ہوا؟ کیا لکھا ہوا ہے کسی کے قرآن میں الرحمن الرحیم؟ نہیں، لیکن آپ پڑھتے ہیں۔ یہ الف کے اوپر زبر آپ خود لگاتے ہیں نا، نہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھتے؟ اور بلکہ سنت ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ کی ہر آیت کو الگ پڑھتے اور اس پہ وقف کرتے۔ تو نبی علیہ السلام بھی قرآن کی آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے، اور آپ کے مصحف میں الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا، نہ الرحمن الرحیم ہے، کیونکہ نون سے ملانا ہے۔ تو آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ ٹیکنیکلی آپ صحیح پڑھ رہے ہیں، کیونکہ رحمان جو الحمدللہ رب العالمین ہے نا، عالمین کے نون پہ آپ وقف کرتے ہیں تو اگلی بات پھر زبر سے شروع ہوگی۔ اچھا، ہمیشہ زبر نہیں لگے گا، کہیں پیش بھی لگے گا۔ جب آپ کو عربی آتی ہوگی تو پتا ہوگا کہ اب اس کی اس وقت اعرابی حالت کیا ہوگی، پیش کے ساتھ ہوگی یا زبر کے ساتھ ہوگی، وہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے جس کو عربی آتی ہے۔ تو اس کیس میں اذکروا۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ سورۃ الملک پارہ نمبر 29 میں جو آپ کے شام کے وظائف میں بھی شامل ہے، اس کی آپ ذرا شروع کی آیت پڑھیں تو وہ بھی آپ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں الذی خلق، یہ تو الذی لکھا ہی نہیں ہوا، نلذی لکھا ہوا ہے، وہ چھوٹی سی نون نہیں پڑھی ہوئی۔ اور کئی لوگ بیچارے اس کو نلذی پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ بات کہ جب آپ پچھلی آیت سے ملائیں گے تو نلذی پڑھیں گے، کیونکہ اصل لفظ ہے قدیرن، جب ملایا جائے گا تو یہ لفظ ہے
قدیر الذی، لیکن جب ہم قدیر پہ وقف کرتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. لیکن آپ مصحف کھول دیں، کسی کے مصحف میں بھی الذی نہیں لکھا ہوا، الف کے اوپر زبر نہیں پڑی ہوئی. اچھا آپ دیکھیں، ہم تو بعض اوقات عوام الناس کے سامنے تو سورۃ الاخلاص بھی ملا کے نہیں پڑھ سکتے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد اگر ملا کے پڑھیں گے، اس میں تو قرآن میں نون بھی نہیں پڑی ہوئی، پھر بھی ڈالنی پڑے گی. اچھا وہاں پہ وقف کرنا چونکہ بہتر تھا اس لیے وہاں کانٹینیوشن والی نون نہیں ڈالی ہوئی انہوں نے. جہاں پہ وقف نہ کرنا بہتر ہوتا ہے نا، یعنی قرآن نے اس کو قرآن میں جو عربی لکھی ہوتی ہے وہ اس اعتبار سے لکھی ہوتی ہے جو بہتر آپشن ہوتا ہے. اگر دو آیات کے درمیان لا پڑی ہوئی ہے نا تو اس کا مطلب ہے یہاں نہ رکنا بہتر ہے. تو اس میں آپ کو اس کی اعرابی حالت اس اعتبار سے نظر آئے گی کہ پہلی آیت کو آپ دوسری سے ملا سکتے ہیں، اور جہاں پہ توئیں ڈلی ہوئی ہوگی یا وقف کا نشان ہوگا وہاں پہ وقف کرنا بہتر ہوتا ہے. تو وہاں پہ اعرابی حالت وہ خود ہی صحیح ڈال دیں گے، زبر زیر پیش حرکات، جیسے اہدنا الصراط المستقیم ہے. لیکن اگر آپ اس کو ملا کے پڑھیں تو آپ کبھی دیکھیں قاری جن کو عربی آتی ہے وہ آپ کو کیا پڑھیں گے؟ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. نستعین اہدنا، وہ الف کو اڑا دیں گے اور نون کو ڈائریکٹ ہا سے ملائیں گے کیونکہ وہ اب اس کو ملا کے پڑھ رہے ہیں. لیکن مصحف میں لکھا ہوگا نستعین اور آگے لکھا ہوگا اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ اس کو الگ کر کے پڑھیں. تو یہ عربی کے چھوٹے چھوٹے قوانین ہیں، ان کو سیکھنا ضروری ہے، ادروائز پھر آپ لوگوں کو کی وہ غلطیاں نکال رہے ہوں گے جو اصل میں آپ کی اپنی غلطیاں ہیں. اچھا لوگ بڑے اعتماد کے ساتھ لوگوں کی غلطیاں نکال لیتے ہیں. اور یہ سوال کیا، یہ جو آپ نے سوال کیا نا اذکروا، یہ تو کئی ویڈیوز کے نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے ہیں کہ یہ علی بھائی کا قرآن تو ٹھیک رہا ہے. ہاں جہاں کہیں زبر زیر میں غلطی ہو جائے وہ ضرور آپ ہائی لائٹ کریں، وہ بعض اوقات ہو جاتا ہے. وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنی زندگی میں ڈاکٹر اسرار صاحب سے بڑھ کے کسی حافظ اور قاری کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ کراس ریفرنس میں قرآن کی آیات کوٹ کر سکتا ہو. اتنی فلوئنسی میں وہ قرآن پڑھتے تھے، اگرچہ بعض الفاظ ان سے مجہول نکلتے تھے، پھر بھی عام ہمارے علماء اور قاریوں سے ان کی قرات بہت بہتر تھی. آلموسٹ 20 سال تک انہوں نے بیان القرآن بغیر ریکارڈنگ کے ہر سال دورہ قرآن کروایا. یہ تو پھر ان کو ریکویسٹ کی گئی تھی نا کہ آپ اسے ویڈیو میں لے آئیں. اللہ بھلا کرے جن لوگوں نے ان کو یہ اس طرف لگایا اور ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ بیان القرآن کی شکل میں آ گیا. آپ بتا بیان القرآن ڈاکٹر اسرار نے اس وقت ریکارڈ کرایا جب ان کی عمر 67 ایئرس تھی، اور اس کے سٹارٹ میں وہ کہتے ہیں کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری یاداشت بھی وہ نہیں رہی کراس ریفرنس کے طور پہ. لیکن سر وہ پورے بیان القرآن میں ان کی جو یاداشت نظر آتی ہے نا، وہ ہم اس کو دیکھ کے بھی نہیں وہ پیش کر سکتے کراس ریفرنس کے طور پہ. اور انہوں نے مصحف بھی سامنے رکھا ہوا ہے، پھر بھی بیان القرآن میں کئی جگہ ان سے اعرابی غلطیاں زبر زیر کی ہوئی ہیں، حالانکہ عربی بھی ان کو آتی تھی. لیکن فلوئنسی میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ چونکہ وہ تلاوت کرنے نہیں بیٹھے ہوئے. یہ وہ بندہ سمجھ سکتا ہے جو درس قرآن دیتا ہے. جب آپ درس قرآن دے رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت عربی سے زیادہ آپ اس کے مفہوم اور سے ریلیٹڈ کراس ریفرنسز اور حدیث کے اوپر آپ کا تفکر ہوتا ہے کہ میں اس کو ٹارگٹ کروں. اس لیے پھر اس طرح کے مسئلے مس ہینڈل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا سوال ہے علی بھائی کہ آپ کئی